قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ بیٹھ جائیں پیارے بھائی، یہ موبائل والے بھائی جلدی سے بیٹھیں، مہربانی کریں، آپ بھی بیٹھ جائیں بھیا بیٹھ جاؤ، سارے آپ سب بیٹھ جائیں، آپ سب تشریف رکھیں، مہربانی فرمائیں، اللہ آپ کو سلام۔ بیٹھ جائیں جی، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، سٹیج پہ چند لوگ کھڑے رہیں، پیچھے سے بیٹھ جائیں آپ، مہربانی کریں، اب بولیے گا نہیں جی، آپ بٹھائیں بھی نہیں، اب کوئی اور نہیں بولے گا، بٹھانے کو بھی نہیں، بیٹھ جائیں جی۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے، نہ بھی تصویریں آئیں گی تو گزارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مہربانی فرمائیں، یہ تو بڑی روحانی محفل ہے، آپ دیکھیں بزرگ بیٹھے ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کتنا عمدہ اور بہترین بیان فرمایا ہے، ہمیں کچھ فیض لینا۔ بیٹا نیچے ہو جاؤ، موبائل والے بھیا نیچے ہو جاؤ، اطمینان سے بیٹھیں اب آپ، بس ٹھیک ہے، آپ درود شریف پڑھیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق عالی مرتبت بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ نے حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب قبلہ کی گفتگو سماعت فرما لی، اسٹیج پہ دیگر علماء بھی تشریف فرما ہیں، اس پروگرام کی غرض و غایت کیا ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے زبیر بھائی کو، ہمارے خالد بھائی کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اتنی خوبصورت انہوں نے بزم سجائی، اللہ تعالیٰ اس کی برکات انہیں عطا فرمائے، اور گھاگرا صاحب مرحوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہاں ختم قرآن مجید 7 روزہ تراویح میں ہوا، اور آپ نے یہ بھی بزرگوں سے سنا کہ اس کو آپ جاری رکھیے گا، تراویح پڑھتے رہیے گا۔ کوئی بھی انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ اپنے معاملات زندگی کو مرتب کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں صحیح رستے کا تعین کروں اور پھر میں اس کے مطابق اپنی ساری زندگی گزار دوں۔ یہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا، ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود چونکہ مطالعہ نہیں رکھتے تو کسی حق کی تلاش کرتے کرتے کسی گمراہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کی گمراہی ان پر بھی اثر کر جاتی ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے ملاقات کریں، وہ سنور کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، درست رستوں کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ اچھا تو نہیں لگے گا کہ میں کوئی اپنا ذاتی تجربہ، چھوٹا آدمی ہوں، آپ کی خدمت میں رکھوں، لیکن مجھے دنیا گھومتے ہوئے تھوڑا سا تجربہ ہوا کہ جو بہت گناہگار دکھائی دیتے ہیں نا لوگوں کو، جن کے بارے میں لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت ہٹا ہوا ہے رستے سے، آپ کبھی اس کے بھی قریب ہو کے دیکھیں، وہ بھی بدلنا چاہتا ہے، وہ بھی تبدیل ہونا چاہتا ہے، اس کے اندر سے بھی رات کو دعائیں نکلتی ہیں کہ یا اللہ میرا رستہ درست نہیں ہے، میرے لیے کوئی خیر والا فیصلہ فرما۔ مومن کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ بار بار اسے ابھارتا ہے کہ تجھے بدل جانا چاہیے، تجھے درست ہو جانا چاہیے، تجھے لوٹ آنا چاہیے۔
یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی مجبوری کا نام لے کر، کبھی حالات کا نام لے کر، کبھی یہ کہہ کر کہ ابھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، فلاں کام کر لوں پھر درست ہو جاؤں گا، لوگ فوری طور پر فیصلہ تو نہیں کر پاتے لیکن بدلنا چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے ہیں، بار بار ارادے کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے بعض موسم ملتے ہیں نا، یہ رمضان ایک موسم ہے۔ آپ کہیں گے کہ موسم تو گرمی کا ہوتا ہے یا سردی کا ہوتا ہے، بھئی رمضان بھی موسم ہے، یہ رحمت کا موسم ہے، یہ کرم کا موسم ہے، یہ عطا کا موسم ہے، یہ اس کے فضل کا موسم ہے، یہ موسم رحمت ہے رمضان۔ یہ بھی ہمیں ایک خاص موقع دیا جاتا ہے کہ ہم بدل جائیں، اور واقعی لوگوں کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور کتنا بھی میری طرح کا گناہ گار کیوں نہ ہو، بہرحال وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ تقوی کی طرف مائل ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا اس 30 دنوں کے اندر ہونے والی اس پریکٹس پر تھوڑی استقامت اختیار کی جائے، تھوڑی مزید ہمت کی جائے، ہم اپنی کمزوریوں سے ذرا باہر آئیں، اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کریں اور رحمان کے بندے بن کے جینے کی کوشش کریں، حضور علیہ السلام کے غلام بن کے جینے کی کوشش کریں۔ دیکھو میرے بھائی، بڑے بڑے نامور لوگ بھی دنیا میں آئے، اور ایسے لوگ بھی آئے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی شناسہ نہیں تھا، کہیں فوٹو نہیں تھی، کوئی تصور نہیں تھا، وہ چپکے سے دنیا میں آئے اور چپکے سے رخصت ہو گئے۔ بہت مال کچھ لوگوں نے زندگی میں دیکھا، اور کچھ ایسے تھے کہ عمر بھر محدود وسائل پر ان کا گزارا ہوا۔ کچھ نے اقتدار کا لمبا وقت گزارا، اور کچھ کسی چھوٹی سی نشست پر بھی کبھی براجمان نہ ہو سکے۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، آدمی چھوٹا ہے، بڑا ہے، معروف ہے، غیر معروف ہے، دولت مند ہے، کمزور ہے، اس کا دنیاوی کوئی بھی منصب ہے، لیکن اس کا ایک رشتہ وہ ہے جو اپنے رب کریم کے ساتھ ہے، ایک تعلق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ، وہ کسی بھی جگہ، اور اس میں بڑے مصروف آدمی کو بھی اور بڑے فارغ آدمی کو بھی، بڑے معروف آدمی کو بھی اور غیر معروف کو بھی اپنے اس تعلق کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ شہرتیں، یہ آنا جانا، یہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں انسان کا کیا مقام ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے یہ ضرور سوچنے کی چیز ہے، اس پر ضرور غور کرنے کی چیز۔ ہمیں تنظیموں، جماعتوں، برادریوں، قبیلوں، علاقوں، اس کے لحاظ سے بھی جینا پڑتا ہے کہ یہ میرا علاقائی رواج ہے، یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم رحمان کے بندے بن کے جئیں۔ ہم یہ دیکھیں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید آپ نے سارا سنا ہے، ایک مقام قرآن مجید کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ رب رحمان نے خود بیان کیا ہے کہ میرے بندے کس طرح کے ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کی سیرت کیسی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، رویے کیسے ہوتے ہیں، صبحیں شامیں کس طرح کی ہوتی ہیں، خود اللہ نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں، چھلکتا نہیں پھرتا ان کا رویہ،
کوئی چھچورا پن ظاہر نہیں ہوتا، کسی جگہ بھی کسی تکبر، کسی غرور، کسی انا کا وہ شکار نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں۔ ایک ان کی صفت یہ اللہ نے بیان کی کہ یہ رحمان کے بندوں کی شان، اور دوسرا فرمایا وہ جگہ جگہ الجھتے نہیں پھرتے، ہر جگہ بحثیں کرتے نظر نہیں آتے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی تناؤ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک تو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، دوسرا یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، بھئی ہماری طرف سے سلام ہو، الجھاؤ نہیں، جگہ جگہ ان کے جھگڑے نہیں، جگہ جگہ فسادات نہیں، جگہ جگہ انہوں نے دروازے نہیں کھول رکھے بحث کے، قالوا سلاما کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کا دن ہے۔ دو چیزیں، دو صفتیں دن میں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، اور دوسرا ایک یہ ان کا دن ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ فرمایا رات ان کی یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدہ کرتے، قیام کرتے، عبادات سے وابستہ ہوتے۔ دن جب وہ مخلوق کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو پھر بھی وہ کچھ اور بن کے نہیں، وعباد الرحمن، وہ دن بھی گزارتے ہیں تو رحمان کے بندے بن کے گزارتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے وقت بتاتے ہیں اپنا۔ انہیں کسی اور حیثیت پر زیادہ مان نہیں ہوتا، ناز نہیں ہوتا، وہ رحمان کے بندے۔ میرے بھائی، میں دیکھتا ہوں جب سے یہ کیمرے کی دنیا آئی ہے، مزاجوں میں کچھ چیزیں چھلک سی پڑی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم اتنے بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے سے، اور کچھ کمزور چیزوں کے متلاشی، کچھ وقتی لائکس کے اور کمنٹس کے اور ویوز کے شوقین، اور کچھ دنیاوی معاملات کے رسیا نظر آنے لگے ہیں۔ مومن کی زندگی میں بڑی وفاداری ہوتی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر بڑا قرار ہوتا ہے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے۔ کوئی وہ جو ایک شخصیت کے اندر، مومن کی شخصیت میں ٹھہراؤ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو اس کے مزاج کے اندر اطمینان ہے، وہ جو سکون ہے، وہ جو لوگ اس کے قریب بیٹھتے تھے تو انہیں بھی انشراح صدر حاصل ہوتا تھا اور ان کے قلوب ٹھنڈے ہوتے تھے، وہ ہماری طبیعتوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑا طبیعت میں سکون لائیں، تھوڑا اطمینان لائیں، تھوڑی اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ سارے فیصلے دنیا میں نہیں کرنے، کچھ فیصلے قیامت کو بھی ہونے ہیں۔ کچھ پنچایتیں چھوڑ دیں، ہر چیز کا رزلٹ مانگنا چھوڑ دیں، کچھ چیزیں محض اللہ پہ چھوڑ دیں۔ میرا یہاں بھی نام ہونا چاہیے، میرا وہاں بھی نام ہونا چاہیے، میرا فلاں نے نام نہیں لیا، میری نشست نیچی رہ گئی، میں پیچھے رہ گیا۔ وہ بھائی جو بڑے ہوتے ہیں وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے وہ جہاں بھی ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں، ان کو منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا ذاتی قد کاٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی موجود ہوں وہ خیر والے ہوتے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر کچھ اطمینان لائیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لائیں۔ سب تو اگلی صفوں میں نہیں رہ سکتے، کچھ نے پیچھے بھی تو بیٹھنا ہے نا۔ تو جو پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ
وہ سب کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پیارا اتنا ہے کہ میرا دل کرتا ہے سب اسی کے نام کر دوں، اسی کا ذکر کروں، حالانکہ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھنا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر وقت آپ اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ نہ لائیں، ٹھہراؤ، حوصلہ۔ ایک جگہ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ نبیوں کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل شخصیت کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے۔ تو انسان جو ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی رویہ ہے، یہ کسی کو معافی نہیں دیتے، تو لوگ تو کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ کوئی باز آتے ہیں، یہ تو ہر ایک پر بات کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، حضور کی عالی مرتبت بارگاہ تھی، تو ایک شخص نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرنی شروع کر دی، اور اس کی گفتگو درست نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے بہت بڑا حوصلہ دیا، آپ سنتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، سنتے رہے، برداشت کیا۔ رحمان کے بندے کی شان یہ ہے، سنتے رہے۔ لیکن جب اس نے زیادہ ہی باتیں کی تو ایک جملہ اپنے دفاع میں جناب صدیق اکبر نے کہا۔ محفل میں کچھ سناٹا سا تھا، جب حضرت صدیق اکبر نے بات کی تو وہ خاموش ہوا۔ حضور تشریف فرما ہے، یہ ذرا غور فرمائیے گا، جب تک وہ بات کر رہا ہے حضور بیٹھے ہیں۔ جب جناب صدیق اکبر نے رد عمل دیا تو حضور اٹھے اور بڑی خاموشی سے اس بزم سے، اس محفل سے، اس جگہ سے حضور باہر نکل آئے۔ جناب صدیق اکبر دوڑے ہوئے پیچھے آئے اور بڑے درد کے ساتھ عرض کی میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات کرتا رہا، میں نے تو ایک بات کی۔ حضور آپ تشریف لے آئے، حضور کرم نوازی فرما دیں، رعایت کر دیں، بتا دیں کیا ہوا۔ تو یہ ذرا سننا یار، یہ اس کو بھی ذرا محسوس کرو اپنی زندگی میں، اس کو بھی لاؤ۔ ہم کوئی لوارث ہیں؟ ہم تو اللہ رسول والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب تک وہ تمہارے خلاف بات کر رہا تھا نا، اللہ نے تمہارے سرہانے، تمہاری پشت پر فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ آپ اس ابو بکر صدیق کی شان تو دیکھیے جن کے دفاع کے لیے رب فرشتوں کا نزول فرمائے۔ فرمایا فرشتہ کھڑا تھا جو تمہارا دفاع کر رہا تھا، اور جب وہ بات کرتا تھا فرشتہ کہتا تھا نہیں ابو بکر ایسے نہیں ہے، نہیں ابو بکر ایسے نہیں ہے، صدیق ایسے نہیں ہے۔ فرمایا جب تم نے، اچھا حضور تو بڑا لطف لے رہے ہوں گے نا کہ میرے ابو بکر کے لیے اللہ نے بندوبست فرمایا، خوش ہو رہے ہوں گے اس فرشتے کی گفتگو پر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر جب تم نے خود جواب دیا، رد عمل دیا، اور جب تم نے خود اس کو ایک بات جواب میں کہی، تو فرمایا وہ فرشتہ اٹھ کر کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا ہوں۔ سنو نا، سمجھو نا میرے بھائی، حضرت صدیق اکبر کو گویا محبوب نے فرمایا مومن کے بارے میں، اور پھر ابو بکر صدیق جیسے مومن کے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو جواب کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، الجھ نہ جایا کریں، تھوڑا رکے تو صحیح، تھوڑا برداشت تو کریں، تھوڑا اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ تو پیدا کریں، تھوڑا حوصلہ تو پیدا کریں، تھوڑی گنجائش تو پیدا کریں۔ ہم
بڑی جلدی پریشان ہوتے ہیں، وہ فلاں نے بات کر دی، فلاں نے، وہ بھائی کر دی تو کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہو گیا؟ فلاں صاحب تھے تو انہوں نے یوں کہہ دیا۔ رحمان کے بندے کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ حسن وہ کیا کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں روزے میں کوئی بات کرے تو بس اسے اتنا کہہ دینا کہ میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت کسی خاص کیفیت میں۔ عزیز دوست، تھوڑا اپنی طبیعت میں وزاداری لائیں، قدم تھوڑے آہستہ سے اٹھایا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو پتہ کس طرح کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی ہیں حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، اتنا حضور خوبصورتی سے کلام کرتے تھے کہ کوئی حضور کی باتوں کو گننا بھی چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ تھوڑا سا نا، میں نوجوان نسل میں دیکھتا ہوں جلدی بہت ہے، شارٹ کٹ کی تلاش ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، جلدی سے کہیں پہنچنا ہے۔ جو جلدی دوڑتے ہیں تھک جلدی جاتے ہیں، کچھ سفر ان کا رہ جاتا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ چلیں پر ذرا تسلسل سے چلیں۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، اور دوسرا الجھنا ذرا کم کریں۔ احقاق حق کے لیے کسی بدعقیدہ سے بات کرنی ہوگی تو علماء کریں گے، مشائخ کریں گے، وہ ہونی چاہیے، وہ ضروری ہے، لیکن اپنوں سے اور پھر اپنے ذاتی معاملات میں ہر ایک سے الجھ جانا، تو نے دیکھا کس طرح ہے، تو نے بات کس طرح کی، تو گاڑی کیسے کراس کر گیا، تو نے جناب فلاں جگہ پہ یہ کیسے سوچ لیا، اس سے نا انسان چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہو گیا اگر کوئی کراس کر گیا ہے تو کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے میں نے پشت پناہی کرنی ہے، سارے بھی آگے گزر جائیں تو گزر جائیں، میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھوں گا، میں ان کو دوڑتے ہوئے دیکھوں گا۔ الجھاؤ نہیں زیادہ، پریشانی نہیں زیادہ، تھوڑا سا نا۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، سمجھ بوجھ کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اچھا کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یہ بیوقوف ہے، اور پھر اس سے بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں بیوقوف ہے، اور پھر اس سے کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ وہ تو بیوقوف ہے تو آپ بحث کر رہے ہیں تو آپ کیا ہے؟ بھی ذرا آپ بھی تو بتائیے گا کہ آپ کہتے بھی جا رہے ہیں بیوقوف ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو آپ بحث کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں تو یہ بنتا تھا قالوا سلاما، بھئی تمہیں سلام ہے، جاہلوں سے بحث نہیں ہوا کرتی، ان کو تو سلام۔ وہ میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، کسی بزرگ نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے، گھنٹوں بحث ہوتی رہی۔ بلاخر گھوڑے نے کہا چل تجھے بادشاہ کے پاس لے جائے، شیر کے پاس لے گئے، جنگل کا بادشاہ تھا، تو وہاں جا کر کے گھوڑے نے کہا بادشاہ سلامہ ذرا بتائیے گا آسمان کا رنگ کیا؟ کہا نیلا۔ تو کہا میں بھی کہہ رہا ہوں نیلا ہے، لیکن یہ گدھا مانتا ہی نہیں، گھنٹوں سے بحث کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا گھوڑے کی بات بھی درست ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ تو گھوڑا کہنے لگا یہ عجیب انصاف ہے، بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ بات غلط اور درست ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی، تو جو پتہ ہی نہیں کہ یہ گدھا ہے۔ تو بعض لوگ بلا وجہ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ، اور الجھتے پھرتے ہیں۔ میرے عزیز، میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے آپ مخاطب ہوں گے تو آپ سلام کر کے گزر جائیں گے، آپ وہاں الجھاؤ پیدا نہیں کریں گے۔ اپنی زندگی میں یہ حسن لائیے، یہ خوبصورتی لائیے۔
سنیے نا میرے نبی کریم کا خوبصورت طریقہ کیا ہے، مدینے والے محبوب کا انداز زندگی کیا ہے۔ ہم یہ جان چھڑاتے ہیں کہہ کے کہ یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، یہ جاہل یہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو بھائی کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان بات ہے، لیکن کسی جاہل کو عالم بنا دینا یہ مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ آپ ان کو سلیقے سکھائیں، کس کو سکھانا ہے، کس نے سکھانا ہے؟ آپ آداب سکھائیں، کس نے سکھانے؟ حضور کی خدمت میں بدو آیا، کچھ مانگا، نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضرت قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے دیا تو وہ نا چیز کا معیار نہیں دیکھ رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا دی کس نے ہے، وہ دیکھ رہا تھا ہے کتنی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا میں تو تصور رکھ کے آیا تھا بہت زیادہ ملے گا، حالانکہ حضور کی بارگاہ سے قطرہ مل جائے تو کئی دریاؤں سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ میں تو سوچ کے آیا تھا بہت کچھ ملے گا۔ تو صحابہ کو بات پسند نہیں آئی، کچھ نے تلواریں بھی نکال لی، اس بے ادب کی گردن اڑائیں گے۔ حضور فرمانے لگے ٹھہرو، جلدی نہ کرو۔ حضور گھر تشریف لے گئے، جو دیا تھا اس سے زیادہ دیا، اس کی نظروں میں طلب دیکھی تو اور دیا، پھر طلب دیکھی تو اور دیا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا تو چل اور بھی کچھ مانگ۔ اور دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ تو حضور دیتے رہے تو پھر وہ کہنے لگا میں نے دنیا میں گویا بڑے سخی دیکھے ہیں پر آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، آپ کی سخاوت تو تیز ہوا سے بھی زیادہ چلتی ہے۔ حضور فرمانے لگے یہی بات صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ تم نے جب کہا تھا کم ملا ہے تو ان کے دل دکھے تھے، یا رسول اللہ میں کہہ دوں گا۔ حضور اسے واپس لائے، صحابہ کے سامنے کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا، لوگوں کو بتانے لگا، کہنے لگا دنیا بڑی دیکھی ہے پر حضور جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ لوگوں کے دل خوش ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے اگر تم پہلی حالت پر اسے قتل کر دیتے تو بتاؤ کیا ہوتا؟ فرمایا اب جو اس کا حال ہے اللہ نے اسے نواز دیا ہے، جنتیوں جیسا رہا۔ پھر ایک مثال حضور نے بیان کی، فرمایا میری اور تمہاری مثال، میری اور امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے چھڑی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، لوگ مارتے تھے لیکن وہ قابو نہیں آتی تھی۔ پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میری اونٹنی کو تکلیف دی۔ اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑتی ہوئی آئی، پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس پر سوار ہوا، اور پھر وہ کہنے لگا تم نے بلا وجہ میری اونٹنی کو تکلیف دی، یہ جانور میرا ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے اور اسے سنبھالنے کے طریقے بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ اسے سکھائیں، اسے تعلیم دیں۔ میں ایک دفعہ جہاز میں سوار تھا حرمین کی حاضری کے لیے، تو ہمارے کچھ دیہاتی لوگ بیچارے بڑی مشکل سے پیسے جمع کرتے ہیں، ہر روز وہ ہوائی سفر نہیں کرتے، عمرے پہ جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے سفر کرنا۔ تو ایک بزرگ آئے تو وہ جہاں جگہ دیکھی جیسے بس میں بیٹھتے ہیں سو وہ بیٹھ گئے۔ تو جہاز کا عملہ ان سے گفتگو کرنے لگا کہ سیٹ نمبر دکھائیے، یہ آپ کا نمبر نہیں۔ وہ بزرگ تھے، تو ایک نوجوان پیچھے بیٹھا تھا تو کہنے لگا یہ ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو میں نے ان سے پلٹ کے پیچھے دیکھا، میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہمارے علاقے کے ہیں۔ تو میں نے کہا تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت بڑی ڈگری کا ذکر کیا۔ میں نے کہا آج ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہوتی میں پکڑ کے پھاڑ دیتا۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ بزرگ آپ کے علاقے کے ہیں تو پھر تو آپ کو اٹھ کے دروازے سے استقبال کرنا چاہیے تھا، سیٹ نمبر دیکھ کے ہاتھ پکڑ کے بٹھانا چاہیے تھا، سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا، اور پھر کہنا چاہیے تھا فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ آواز دے لینا۔ تعلیم کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانے کا نام نہیں ہے،
تعلیم تو یہ ہے کہ آپ کسی کے کام کتنا آ سکتے ہیں، آپ کسی کی خیر کتنی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیز، آپ بحث نہیں کریں گے، الجھیں گے نہیں، بلکہ اگر محسوس ہو کہ کوئی آدمی ان پڑھ ہے، جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو ملت کے جوانوں آگے بڑھیں گے، اسے تعلیم دیں گے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میری طرح کے لوگ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، لوگوں کو جی جنازے کی دعائیں نہیں آتی، تو کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر میری محلے کے کسی شخص نے مجھے پکڑ کے پوچھ لیا کہ شیخ آپ نے کس دن اعلان کیا تھا کہ آؤ میں یاد کراتا ہوں، اور میں آیا نہیں تھا۔ ہم نے سکھانے کو تو مسندیں بٹھائی نہیں، اور تنقید کرنے کو ہم نے دروازے کھول لی۔ عزیز بھائی، جاہلوں کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا خوبصورت ہوگا، ان پڑھ کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا حسین ہوگا، آپ اسے قائل کریں گے، مائل کریں گے، دین کی طرف لائیں گے، تعلیم دیں گے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تعلیم لی ہے، اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے۔ ہم جب درسیات پڑھتے ہیں نا اپنے مدارس میں، جب پڑھاتے ہیں تو ہمارے اساتذہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے عبارت پر اعتراض خود قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کل جو مشکل پیش آنی ہے، کوئی سوال اٹھنا ہے، آج اس کا جواب دے دیا جائے، تسلی کرا دی جائے۔ لیکن ہمارا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے سوال پوچھنے والے کے بارے میں۔ تو میرے عزیز، زیادہ طویل بات مجھے نہیں کرنی، مجھے واپس لوٹنا ہے۔ جو بڑے لوگ تھے نا، ان کے رویے بھی بہت بڑے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بھی تھے، درویش بھی تھے، اور وقت کے حکمران بھی تھے۔ تو ایک دفعہ رات کو لکڑی کے جوتے پہنے لوگوں کی خبر گیری کو نکلے، تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر اندھیرے میں ان کے پیر سے ٹکرایا، تو ایک اچانک لوگ جملہ بولتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو بزرگ بھی جلدی سے بولے، اندھے ہیں آپ؟ یہی بولتے ہیں نا لوگ۔ موٹر سائیکل کسی سے ٹکرا جاتا ہے یا گاڑی، تو حالانکہ آپ جس کو اندھا کہہ رہے ہیں وہ اندھا ہوتا تو گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا تھا۔ تو یہ سوال بطور تنقید کے، اعتراض کے، طنز کے لوگ کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر ٹکرایا تو بزرگ کہنے لگے آپ اندھے؟ ساتھ سپاہی بھی تھے، انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا حوصلہ سمیٹتے ہوئے کہنے لگے نہیں بزرگوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ تو وہ سپاہی کہنے لگے اس گستاخ کو سزا دیں گی۔ فرمایا کس بات کی؟ کہا حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہاں ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ کہا کہاں ہے؟ فرمایا بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے۔ کہا حضور بات آپ سے ہو رہی تھی۔ تو فرمایا انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ آپ جھگڑا کر رہے ہیں، آپ الجھ رہے ہیں۔ اور میرے عزیز، بڑا حوصلہ، بڑا دل، کیا فقیر لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے صوفیاء کے لوگ آج تک فین کیوں ہیں؟ آج تک آستانوں کی طرف لوگ کھنچے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیوں آج بھی رش ہے اتنے پراپوگنڈے کے باوجود؟ اس لیے کہ ان فقیروں کو لوگوں کو سینے سے لگانا آتا تھا، ان کے دلوں میں گنجائش بڑی تھی، وہ تڑپتوں کو بھی قبول کرتے تھے، روتوں کے آنسو پونچھتے تھے، وہ دور سے آنے والے کو لنگر پیش کرتے تھے، وہ سونے کی جگہ فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے گنجائش بنا رکھی تھی، تڑپتے سسکتے الجھے ہوئے لوگ آتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے تو اللہ کی محبت میں مست ہوتے تھے، حضور کی غلامی کا ذائقہ ملتا تھا۔ اب تو لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی کندھا مل جائے جہاں سر رکھ کے روئیں، کوئی ملے نہ جو ہمیں سینے سے لگائے، کوئی ہو جو کوئی اپنا بنائے، کوئی ہو جس کے پاس جا کے کچھ گھڑیاں بتا لیں، تو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت فخر جہاں دہلوی صوفیاء میں بڑا نام ہے، حضرت دلی کی جامع مسجد سے اتر رہے تھے، نام بہت بڑا تھا، بادشاہ نے سازش رچی کہ اگر یہ مولوی بہت مضبوط ہو گیا تو یہ میرے لیے کہیں مسئلہ ہی نہ بن جائے، میری سیاست کے آڑے نہ آ جائے۔ ایک خاتون کو تیار کیا، ارد گرد رش تھا، عقیدت مندوں کا جھرمٹ تھا۔ حضرت گزر رہے تھے تو ایک
دلی کی سجی سنوری طوائف سامنے آئی اور بڑے ایسے حال پوچھنے لگی جڑی جیسے بڑی جاننے والی ہے، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، بہت سخت اداکاری کرنے لگی۔ شیخ نظریں جھکائے ہیں تو کہنے لگی رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے، بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے نہیں۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں میں نے کہا ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، الجھا نہیں کرتے۔ سارے مرید تو پکے نہیں نہ ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کچے پکے تھے وہ سوچنے لگے کبھی پوچھا ہی نہیں یہ کیسے واقف ہے شیخ کی، یہ حضرت کا اس سے کیا تعلق۔ وہ تڑپ رہے تھے اور وسوسوں کا شکار تھے، لیکن شیخ بڑے حوصلے سے بڑے درد سے بولے، فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے سکے دے جانا، اصلی والی لے جا۔ اور بیٹا فخر جہاں نے کوئی دروازے پہ گارڈ تو رکھے نہیں، دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا، اصلی سکے مل جائیں گے۔ یہ کہہ کے دو جملے کہہ کے شیخ جلدی سے سیڑھیاں اترے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، شیخ جلدی۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا تو حضرت نے قدم چھوٹے کر دیے، سنتے رہے۔ آپ کا دروازہ آ گیا، وہ چپ کر گیا، فرمایا بس۔ اندر تشریف لے گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کی بوتل لائے، اور اس معاذ اللہ برا بھلا کہنے والے کو تھما کے کہنے لگے میرے دادا علی نے نصیحت کی تھی جو دروازے پہ آئے خالی نہیں جانا چاہیے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ شیخ کہنے لگے بیٹا یہ اصلی سکے لے جا، اور آئندہ بھی ضرورت پڑی تو اصلی مل جائیں گے۔ یہ کہہ کے تیزی سے اتر گئے۔ وہ کچھ دیر سکتے میں آئی، پھر دوڑ کے حضرت کے قدموں کی طرف بڑھی، اور پھر اپنا دوپٹہ اٹھاتی اپنے آنسو پونچھتی حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ذرا بتا تو صحیح کس سندل کے بنے ہوئے ہو، کس کستوری کے بنے ہوئے ہو، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تمہیں بدنام کرنے کے، اور میں وہ بیٹی ہوں جس کی بیٹی ہوں اس نے بھی بیٹی کہنا چھوڑ دیا، جس کی بہن ہوں وہ بھی اب بہن نہیں مانتا، اس شہر دلی میں کبھی کسی نے عزت نہیں دی، لیکن تو کس خوبصورت مٹی کا بنا ہوا شخص ہے، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور مجھے ہی بیٹی بنا لیا۔ اور پھر اپنے چہرے پہ پلو رکھ کے کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسے ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی تمہیں فخر جہاں کی بیٹی کیسے ہوتی ہے۔ الجھو نہ دوستو، جب کسی ان پڑھ سے جاہل سے گفتگو ہو تو اسے سجانے سنوارنے کی کوشش کرو، بس اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ پھر میرا رب کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ سجدے کی بڑی طاقت ہوتی ہے، عبادت کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے میدان بدر میں صفیں بھی سیدھی کروائی تھیں، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو تمام جنگی اصول اور قاعدے بھی سکھائے تھے، تمام ظاہری اسباب سے لیس کیا تھا جو اس وقت میسر تھے بظاہر، لیکن پھر باقی ساری رات میرے نبی کریم نے مصلی پہ گزاری، اللہ سے دعائیں مانگتے گزاری۔ یہ عبادت کی لذت، یہ بڑا تحفہ ہے۔ ہم نہ تراویح پڑھنے بھی آتے ہیں تو ہر 2 رکعت چاہ بیٹا بیٹھ جاؤ موبائل والے بھیا مہربانی فرمائے، آپ لوگوں کا بہت اتنی روحانی بزم بن گئی ہے اور آپ نے پھر وہی سلسلہ شروع، سب اطمینان سے بیٹھے۔ اب تو آپ کو تصویر بنانی نہیں چاہیے، اب تو رنگ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ میرے عزیز سنیں کیا کہہ رہا ہوں، خوب دل جمی کے ساتھ سجدہ عبادت، یہ بڑا لطف کے دن ہیں۔ یہ رمضان جو رات بھر لوگ جاگتے ہیں تو میرے عزیز کچھ وقت خاص کریں، تنہائی میں اللہ کے حضور حاضری دیں، کچھ وقت نکالیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں بندہ نفل پڑھ پڑھ کے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ رب کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ نفلوں کے ذریعے قرب الہی ملتا ہے۔ آج بڑے بڑے پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، ہمارے ملک میں تو تراویح کے خلاف بھی پراپوگنڈا شروع ہو گیا۔ جدید شکلوں سے آنے والے لوگ
کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو عبادت سے دور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا را اپنی نسل کو عبادت کا ذوق سکھاؤ۔ ہمیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ بارش نہیں ہوتی تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، سورج چاند گرہن ہو گیا تو پھر بھی نماز پڑھنی، اور اگر دشمن حملہ آور ہے اور جنگ کی تیاریاں ہیں تو پھر بھی نماز پڑھنی۔ ہمیں ہر وقت نماز کا سبق دیا گیا اور کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگ لینا، اپنے سجدوں کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، اپنی عبادتوں کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا۔ جس کو سجدہ کرنا آ گیا، رب سے مانگنا آ گیا، وہ طاقتور مومن ہے۔ اور یہ راتیں قیمتی ہیں، ادھر ادھر وقت گزارنے کی بجائے اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ کریں، عبادت سے وابستہ کریں، اپنا دل اللہ کی طرف مائل کریں۔ تھوڑا سا وقت مل جائے تو وضو بنا لیں، کچھ رکھتے نماز پڑھ لیں۔ یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، یہ بڑا معنی خیز معاملہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ جو لمحے رمضان المبارک کے باقی ہیں، جو وقت باقی بچا ہے، خدا را اسے ضائع مت کیجیے۔ اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا کہ دنیا میں بہت ساری لذتیں ہیں، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، سیر کی ہے، حرمین کی حاضری کی ہے، بہت ساری روحانی لذتیں دنیا میں میسر ہیں۔ سجدے کی بھی ایک لذت ہے۔ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ یہ سجدے کی بھی ایک لذت ہے۔ یہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، جنت میں نماز نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ دل کرتا ہے وہاں بھی عبادت کا موقع ملے۔ مومن کی تو ساری زندگی اسی کے، دیکھیں نا کیا سلسلہ ہوتا ہے، فجر کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سب کچھ مرتب ہی عبادت کے ساتھ ہے۔ تو یہ موبائل نے نا تھوڑا ہماری روحانی زندگی پہ اثر ڈالا ہے۔ یہ بند تو ہوتا ہے پر ہمارے ذہن میں اس کی باتیں گھومتی ہیں۔ آپ کو نکالنا پڑے گا سارا کچھ، اس سے نکالنا۔ میرے جیسے لوگ بہت ساری جگہوں پہ اب اس لیے ڈرتے نہیں جاتے کہ ہم کیمرے سے کیسے بچیں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کہیں وقت گزارنے کو جی چاہتا ہے، لیکن کیا کریں؟ آپ کھانستے بھی ہیں تو اس کی بھی ویڈیو ہے، ہنستے بھی ہیں تو اس کی بھی ویڈیو ہے، اور کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو ہے۔ خدا را کچھ تنہائیاں میسر ہونی چاہیے، کچھ کٹ کے سب اللہ سے جڑنا چاہیے، اور لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے، اور سب کچھ اپنے رب کے حضور کہہ دینا چاہیے۔ اور یہ جو دن ہے رمضان کے، یہ تو مانگنے کے دن ہے۔ اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، نبی کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، حضور کے ساتھ اپنے قلبی رشتے کو مضبوط کریں، نعتیں سنتے ہوئے سوئیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو رحمان کے بندوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس طرح کے بن کے اپنا وقت گزاریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، جو کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، بات کرتے کہیں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ پھر میری گزارش ہے کیمرے والوں سے کہ آپ بہت مطمئن رہیں، اسی طرح خوبصورت طریقے سے دعا میں شامل ہوں۔ اللہ اس بزم حسن کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات گرامی، تمہارا اور لے کس کا سہارا، کس کے در سے ہو گزارا، کون ہے داتا ہمارا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔
सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। दस्त बस्ता है खड़े हादिर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीब अल्लाह। ये जो ऐलान हुआ था कि यहाँ 2 टिकट दिए जाएंगे उम्रे के, तो उसकी कुरान दादी हो रही है। उसके बाद इंशाअल्लाह